عبداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو آپ ان کو دیکھ کر رونے لگے. فرمایا میرا تمہیں سلام ہو. پھر فرمایا جو میرے بعد آئیں گے نا ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا, اور جو قیامت تک نسل آئے گی انہیں بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر کے گیا تھا. اور سوچو تو صحیح, جب میدان محشر میں آئیں گے اور ہم آمنے سامنا ہوگا تو نظریں کیسے چراؤ گے؟ کوئی ہے چھپنے کی جگہ جو اس محسن اعظم سے دائیں بائیں چھپ کر میدان محشر کی گھڑیاں گزار دو گے؟ کہہ سکو گے یا رسول اللہ کیا کروں میرا دل نہیں مانتا تھا اس لیے میں نے سنت کے خلاف کیا؟ کہہ سکو گے میں اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاتا, میں نے اس لیے جھوٹ بولا, میں نے اس لیے سود پہ کام کیا؟ کہہ سکو گے یہ؟ حسین کا کٹا ہوا سر دیکھنے کے بعد یہ بول سکو گے؟ زینب کا پھٹا ہوا آنچل دیکھ کر یہ بول سکو گے؟ معصوم عبداللہ بن حسین, واہ, عبداللہ بن حسین کا کٹا ہوا سر اور سر سے جدا دھڑ کو دیکھ کر کوئی کہہ سکے گا کہ بچوں کو کھلانے کے لیے جھوٹ بولا, رشوت لی؟ کہہ سکو گے؟ میرے بھائیوں, اللہ اس کے رسول سے وفا کرو. اگر دنیا بنانی ہے اور آخرت بنانی ہے اللہ اس کے رسول سے وفا کرو. پر میری باتیں وہ پانی پر لکیر بن جاتی ہیں, وہ صحرا میں صدا بن جاتی ہیں, وہ پہاڑوں کی صدائے باز گشت بن جاتی ہے, کیونکہ باہر ماحول ایسا ظالم ہے کہ میری آواز جیسے پتھروں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے, ایسے ہی میری آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے. یہاں روتے بھی ہو, آنسو بھی بہاتے ہو, باہر جا کر پھر یوں بھول جاتے ہو جیسے کبھی نہ سنا, نہ بیٹھے, نہ کوئی دل پہ اثر ہوا. ایک ہوا کا جھونکا ٹمٹماتا تو چراغ ہے جو مشکل سے جلتا ہے, آگے بے رحم ہوائیں ہیں جن کے پہلے جھونکے سے بجھا کے چلے جاتے ہو. میرے بھائیوں, اپنی ایمان کو واپس لاؤ, تقوی کی متا ڈھونڈ کے لاؤ. اپنا اصل سرمایہ تلاش کرو, اس کے لیے نکلو تبلیغ میں, اور پھرو تبلیغ میں. یہ گلستان کالونی والے میری نہیں سنتے, نہ یہ میری مانتے نہ میری سنتے ہیں. تمہیں منت کرتا ہوں جو باہر سے آئے بیٹھے ہو, تم ہر مہینے 3 دن لگاؤ, ہر مہینے تبلیغ میں پھرو. اگر بہار لانی ہے, اور گلے لالا کو دیکھنا ہے, اگر ایمان کے چمن میں گلوں کو مسکراتے دیکھنا ہے, اگر اس کے پھولوں کو اور اس کی ڈالیوں کو تم نے سرسبز دیکھنا ہے, اور تو کچھ کرو تو صحیح, کچھ کرو تو صحیح. گھر سے دکان, دکان سے گھر, گھر سے دفتر, دفتر سے گھر, یہ کیا بے مقصد زندگی ہے. اسے میرے بھائیوں, ایک تو اپنی ذات سے توبہ کرو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. ایک اللہ اس کے رسول سے وفا سیکھو, ان سے بڑا کوئی وفادار نہیں ہے. میدان معاشر میں جب ماں کہے گی تو میرا بیٹا نہیں, تو بیوی کیسے مجھے پہچان سکتی؟ جب باپ کہے گا تو میری نسل سے ہی نہیں تو میرا بھائی کیسے مجھے پہچانے گا؟ پھر پڑوسی اور دوست کہاں سے پہچانے؟ جب میری جننے والی ماں, مجھے اپنی چھاتیاں دے دینے والی ماں جب کہے گی تو میرا بیٹا نہیں ہے تو میرا اور کس پہ اعتماد ہوگا؟ اس عالم میں جب میری ماں بھی مجھے نہیں پہچانی, میرا نبی مجھے پہچان رہا ہوگا, وہ کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے. جب ابراہیم خلیل پکار اٹھیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ, میں کسی کا سوال نہیں کرتا, میری جان بچا. جب عیسیٰ روح پکار اٹھیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا, صرف میری جان بچا لے. اس وقت میں میرا آپ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت بچا لے, یا اللہ میری امت بچا لے, یا اللہ میری امت بچا لے. اور جو نہیں سنتے وہ تو نہیں سنتے, آپ نے تو سن لیا ہے. ارے آپ تو عہد و وفا کے پیمانے بھرو, آپ تو نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرو. اپنے اللہ اس کے محبوب کو راضی کرنا زندگی کا کام بناؤ.
تبلیغ میں جاؤ، یہ زندگیوں کو پلٹنے کا انقلابی کام ہے، صدیوں کے بعد یہ کام ملا ہے، صدیوں کے بعد یہ دولت ملی ہے، اس کی قدر کرو، تمہارے دیس میں گنگا بہہ رہی ہے، اس کی اللہ کا واسطہ تم قدر کرو۔ تمہیں تبلیغ میں بھیج کر میں نے کوئی پیچھے ووٹ لینے ہیں یا پیچھے پھر جا کے تم سے کوئی شرینی وصول کرنی ہے، وہ آپ کے نفع میں کہہ رہا ہوں، آپ کے نفع میں کہہ رہا ہوں کہ زندگیوں کو بدلنا ہے۔ گھر چھوڑو، گھر چھوڑو، نہیں تو ایک دن چھڑوا دیے جائیں گے۔ تو وہ کیسی جوان موت، ہمارے پڑوسی نوجوان، وہ کوئی مرنا چاہتا تھا، موت کی تمنا تو باپ کر رہا ہے اور وار نوجوان بچے پہ ہو رہا ہے۔ کون گھر چھوڑنا چاہتا ہے؟ لیکن چھوٹ جائیں گے، چھوٹنے سے پہلے چھوڑنا سیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی جنازے اٹھ جائیں اور لوگ 2-4 دن رو کر پھر ہمیں حرف غلط کی طرح مٹا دیں اور بھولی بسری داستان کی طرح ہمیں بھلا دیں، اور پھر کبھی بزم تصور میں بھی ان کا تخیل نہ آئے۔ یہ ہونے سے پہلے توبہ۔ جیسے عرض کیا تھا، ہمارے قریبی دوست پڑوسی بھائی محمد منظور صاحب کے بیٹے بھائی اللہ رکھا، وہ اللہ کے ہاں پہنچ کے، اللہ کی تقدیر ایسی ہے، اس کو بلاتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو کل انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ 9 بجے عائشہ پہ، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ آخر میں دعائیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے کام آتی ہیں۔ ابھی بھی ان کے لیے دعا فرماتے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك من كل ما تعلم ونعوذ بك من كل ما تعلم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پوری امت پر سے غفلت کو ہٹا دے، یا اللہ ہمیں یا اللہ ایمان کا نور عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما، اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے محبوب کا تعلق یا اللہ دے دے، اللہ اپنے قرآن کا شغف دے دے، اللہ جنت کا شوق عطا فرما، جہنم کا خوف عطا فرما، اپنی یاد کی لذت ہمیں نصیب فرما، سجدوں کی لذت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ علم کے نور سے ہمارے سینوں کو بھر دے، یا اللہ حضور والے اخلاق میں سے ہمیں ذرہ نصیب فرما، یا اللہ پوری امت میں معاف کرنے کی فضا کو عام فرما، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، تاجروں کو یا اللہ دیانتداری عطا فرما دے، حکمرانوں کے دلوں میں رحم پیدا فرما دے، یا اللہ انہیں ظلم سے بچا لے، ہمارے قاضیوں کو عدل کی دولت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، غنی بنا دے، متواضع بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، مستغنی بنا دے، اللہ ہماری عورتوں میں حیا اور تقدس اور پردے کو زندہ فرما دے، ہمارے نوجوانوں میں پاک دامنی کو زندہ فرما دے، یا اللہ تو اس بے حیا معاشرت کو یا اللہ تو اس کو کہیں دفن کر دے، اسے کہیں توڑ پھوڑ کے پھینک دے، یا اللہ جیسے ہم گندے انڈے پھینک دیتے ہیں، یا اللہ تو اس گندی تہذیب کو کہیں دفن کر دے، کہیں پھینک دے، اپنے محبوب والی پاک پاکیزہ زندگی پوری امت کو عطا فرما دے، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، حکمرانوں کو بھی، محکوموں کو بھی، سب کو یا اللہ اپنی پسندیدہ زندگی عطا فرما دے، یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا ہے مر وہ گناہ معاف کر دے، معاف کر دے، ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا، جو ہمارے تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے بلند کر دے، ان کے یا اللہ جنت الفردوس کے فیصلے پر فرما دے، یا اللہ ہمارے عزیز اللہ رکھا ان کو تو نے اٹھا لیا، بلا لیا، یا اللہ تو ان کو جنت الفردوس عطا فرما،
ان کے والد بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اللہ ہم تیری مشیتوں پر، تیری حکمتوں پر ایمان لائے۔ تو ماؤں سے زیادہ مہربان اور شفیق ہے، تیرا کوئی فیصلہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا میرے مولا، تیرا ہر فیصلہ رحم ہی رحم ہے۔ اللہ تو ان کے بوڑھے باپ کو اور ان کے بھائیوں کو اس کا حوصلہ عطا فرما، اس بڑی مصیبت پر ان کو صبر کی توفیق عطا فرما، اور صبر پر جو تو جنت دیتا ہے اور صبر پر جو تو درجات بلند کرتا ہے، وہ جنت بھی ان کے مقدر فرما، وہ درجات بھی مقدر فرما۔ اپنے اپنے وقت پر یا اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کا فکر نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جائے یا اللہ، اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اس آئے ہوئے سارے مجمع کو قبول فرما، جو اندر بیٹھے ہیں، جو باہر دھوپ میں بیٹھے ہیں یا اللہ، تیرے سامنے ہی ہاتھ اٹھائے ہیں، تیرے فقیر ہیں یا اللہ، کوئی خالی اٹھ کے نہ جائے یا اللہ، کوئی خالی جھولی لے کر نہ جائے میرے مولا، کوئی خالی جھولی لے کر نہ لوٹے میرے مولا۔ سب کی یا اللہ دنیا اور آخرت کی یا اللہ تو مرادیں پوری کر دے، اور یا اللہ دنیا اور آخرت ہماری سہل اور آسان کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیار